صرف نماز، صرف روزہ، زکوٰۃ، حج، اپنی عبادت، تسبیحات، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ، بہت اچھی بات ہے اور ہر حال میں ضروری ہے. لیکن اگر ہمارے اندر صرف اپنی تسبیحات ہیں، ہمارے اندر تبلیغ کا جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر دین پھیلانے کا جذبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ لوگ جنے کیا کیا مسائل پیدا کر رہے ہیں اور ہماری پیشانی پہ شل نہیں آ رہی، تو سرکار علیہ السلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف حدیث بیان کی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام نے، جاؤ اور فلاں فلاں بستی کو جا کر الٹ دو. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اے میرے پروردگار، اس بستی میں تو فلاں شخص ایک وہ بھی ہے جس نے پل بھر بھی معصیت میں بسر نہیں کی، تیری نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی. اب اس سے زیادہ کوئی تقویٰ حاصل کر سکتا ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی نافرمانی نہ کرے اللہ تعالیٰ کی؟ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ اس بستی میں تو ایک شخص وہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کری، معصیت میں بسر نہیں کری. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اس بدبخت پر پلٹو جا کر، اس کے بعد دوسروں پر. سوال ہوا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ میرے دین کو اس کے سامنے روندا گیا، میرے دین کو اس کے سامنے ٹھکرایا گیا، لیکن میرے لیے کبھی بھی اس کی پیشانی پر شل نہیں آئی، اس کی پیشانی پہ کوئی شل نہیں آئی، اس بے غیرت کو کبھی بھی غیرت نہیں آئی. یہ بس اپنی تسبیحات میں لگا رہا، اپنی ہی سبحان اللہ الحمدللہ میں لگا رہا، اپنی نمازوں میں روزوں میں لگا رہا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا کہ تبلیغ کتنی بڑی چیز ہے، ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے اور عمل کا حکم بھی کرنا ہے، نیکی کرنا ہے اور نیکی کا حکم بھی کرنا ہے. مسلمان کی ذمہ داری یہی ہے. صرف اب وہی ہے نا کہ ہم کو جینا تھا تیرے نام کی عظمت کے لیے، بیچ ڈالے مگر ضمیر بھی دولت کے لیے. اس قدر ہو گئے بزدل گناہ کر کر کے، نفس ہوتا نہیں قربان محبت کے لیے. فکر باقی نہیں دین نظام عالم کی، اور کہیں ہے بھی تو بس اپنی ہی جنت کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال فکر کریں اس بات کی، جو حالات ابھی چل رہے ہیں، فلسطین میں جو حال ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہو کر رہے گا. مسلمانوں کا غلبہ آ کر رہے گا. جو اس بات سے انکار کرے وہ کافر ہے. مسلمانوں کا غلبہ آ کر رہے گا. بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طاقت و قوت عطا کرے، غلبہ عطا کرے گا. لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی طرف سے کیا عمل کر رہے ہیں، ہم کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں دین کو، ہم قوم کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں. فائدہ پہنچانا تو دور، ہم الٹا ہم نقصان ہی دے رہے ہیں لوگوں کو، خود اپنی قوم کو نقصان دے رہے ہیں. ہم نمازی ہو گئے لیکن گناہ نہیں چھوڑے، ہم نمازی ہو گئے لیکن شراب نہیں چھوڑی، ہم نمازی ہو گئے لیکن ہم نے بدکاریاں، زنا نہیں چھوڑا، جھوٹ نہیں چھوڑا، سود کے آج بھی ہمارے کاروبار چل رہے ہیں لیکن نمازی پورے ہیں، داڑھی ہماری یہاں تک ہے. دنیا سمجھ رہی ہے مسلمان یہی ہوتے ہیں. ہم نے صرف کل ملا کے قوم کو بدنام کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم سے اس کا سوال نہیں ہوگا؟ اتنا لائٹلی مت لیجیے اس چیز کو، اتنا لائٹلی ہمیں نہیں لینا چاہیے اس چیز کو. بہت زیادہ سوچنے والی اور غور کرنے والی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ نے حساب لیا وہ ہلاک ہو گیا. کہ دے سکتے ہیں ہم حساب؟ ایک شخص تھا، اس کے پاس کافی مال و دولت تھی. اس نے وصیت کی تھی مرتے وقت کہ میرے ساتھ میری قبر میں ایک رات جو شخص گزارے اس کو میری ساری دولت دے دی جائے. تو ایک مزدور آدمی تھا، اس کے پاس کھونے کو بھی کچھ نہیں تھا، چند پیسے، کچھ ہی تھوڑا بہت سامان ہو گھر. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. قبر کے اندر کون تیار ہوگا؟ لیکن ایک شخص جس کے پاس کچھ کھونے کو تھا ہی نہیں، اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں، مجھے مل جائے گا مال و دولت تو میری دنیا سنور جائے گی. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. لوگوں نے اسے میت کے ساتھ دفنا دیا. ایک دن بعد قبر کو کھودا گیا. اسے جب باہر نکالا تو وہ شخص چیختا ہوا باہر نکلا. اور جب اس سے کہا گیا کہ یہ تمہاری دولت لے لو، تمہاری شرط پوری ہوئی، جو تم سے کہا گیا تھا تم نے کیا، اب یہ دولت تمہاری ہے، تم لو اسے. اس نے کہا اتنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. اس وقت میرے پاس صرف 50 روپے کی دولت ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. رات بھر گزر گئی، میں 50 روپے کا حساب نہیں دے پایا اللہ تعالیٰ کو، میں اتنے سب کا حساب کیسے دوں گا؟ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ حساب لے سکتا ہے. جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، جو صحت ہم ضائع کر رہے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ بنا حساب کے ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے. چھوئی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے حساب لیا وہ شخص ہلاک ہو گیا.